بخاری شریف کی روایت کے مطابق جبیر بن مطعم جو بعد میں جا کر یہ ایمان لائے، ان کے بھائی کو حضرت امیر حمزہ نے بدر میں مارا تھا، قتل کیا تھا، تو وہ بدلہ لینے کے لیے انہوں نے اپنے غلام واشی بن حرب کو ہائر کیا. ان کا یہ غلام تھا، اس نے کہا کہ بھئی تم حمزہ کو مارنا ہے، حمزہ کو مارو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. اب اس معاملے میں یہاں پر ایک روایت یہ بخاری شریف میں ہے جو حضرت واشی جو بعد میں ایمان لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ کیا اور اس کا ذکر بخاری شریف میں بھی ہے. اب یہاں پر سیرت کی جو مختلف کتابیں ہیں، الاستیعاب ہے، یا آپ تاریخ کامل اٹھا لیں، تاریخ مدینہ اٹھا لیں، مدارج النبوہ اٹھا لیں اور ابن کثیر کو پڑھ لیں، مختلف سیرت کی کتابیں جو جس کا اس پر رسالہ ہے اسی عنوان کے تحت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ پر. تو ہوا یہ کہ جب وہ جا رہے تھے تو ہند بن عتبہ یا ہندا، بعض ہندا کہتے ہیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہند زیادہ ایکوریٹ ورڈ ہے، ہند بن عتبہ، کیونکہ اگر آپ پرانی کتب وغیرہ اٹھائیں تو اس میں ہند کا ہی نام ملتا ہے. ہندا شاید ہمارے پاس عورت ہونے کے اعتبار سے معروف ہو گیا ہے. تو انہوں نے واشی کو دوران جنگ جب بھی وہ سامنے سے گزرتی تو واشی کو کہتی کہ واشی امیر حمزہ یاد دلاتے رہتی. تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ تم مار دو گے تو جو ہے میں تمہیں مال و دولت سے لبریز کر دوں گی، میں بہت سارا مال تمہیں عطا کروں گی. الاکمال فی اسماء الرجال خطیب تبریزی، سیرت حلبیہ باب ذکر مغازیہ رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس میں ساروں میں یہ ہند بن عتبہ کا بھی ملتا ہے، دونوں تھے، یعنی دونوں ریزن بھی شامل ہیں. ہمارے پاس بعض حضرات نے ایک ریزن کو لیا، دوسرے ریزن کو چھوڑ دیا. تو جب ہم تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں، جب بات ہو تو پوری واضح طور پر ہو. تو ہوا یہ کہ جب امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کا قتل کر پلٹے تو آپ کی جو زرہ تھی وہ تھوڑی سی کھلی نظر آئی. تو واشی کا نشانہ بڑا ایکوریٹ ہوتا تھا، نشانے باز تھے واشی. وہ بھالا لے کر پھر رہے تھے تلاش پہاڑوں کے پیچھے. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک موقع بنا ہے کہ امیر حمزہ پلٹ رہے ہیں اور پلٹتے ان کی زرہ کھلی ہے تو پیٹ ناف کی طرف کا حصہ کھلا نظر آیا. اس نے ٹاک کر کے جو مارا، بھالا پھینکا تو حضرت امیر حمزہ کے آر پار ہو گیا، ناف میں سے گھس کر وہ پیچھے پھسلیوں میں سے نکل گیا. حضرت امیر حمزہ اس کی طرف واشی کی طرف دیکھے، ان کی طرف دیکھ کر بڑھنے لگے مگر اب ہمت نہیں ہوئی. آپ کے منہ مبارک سے خون رسنے لگا، نکلنے لگا اور وہیں آپ گر گئے. واشی کہتے ہیں کہ میں چھپ کر کے دیکھنے لگا کہ ذرا معاملہ یقین نہ، کیونکہ دیکھیے کہ امیر حمزہ ہے، وہ یعنی زندہ بھی ہے تو لوگوں کے لیے خوف اور دہشت کا باعث ہے، شہید ہو کر بھی لیٹے ہوئے ہیں. تو واشی کہتے ہیں مجھے ڈر ہو رہا تھا جانے کے لیے. جب یقین ہو گیا وہ تو میں نے اپنا بھالا نکال کر بھاگنے لگا. اور میں نے پھر جاتے جب یہ ملی مجھے کون ہند بن عتبہ جو بعد میں جا کر ایمان لے آئے ہیں، تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے؟ بولے میں نے تمہارے باپ کا بدلہ لے لیا ہے، چونکہ ہند بن عتبہ کا قتل جو ہے امیر حمزہ نے بدر میں کیا تھا، میں نے بدلہ لے لیا ہے. بولے مجھے بتاؤ کہاں پر ہے. اور انہوں نے اپنے جسم پر جو سونے چاندی کے زیورات تھے وہ سارے کے سارے واشی کو دے دیے اتار کر، اور کہا کہ مکہ جانے کے بعد 10 سونے کی اشرفیہ دوں گی، وعدہ کیا. مجھے لاش بتاؤ. بھاگتے ہوئے وہ لے کر گئے، لاش یہاں پر ہے. تو پھر آپ کا سینہ مبارک کو چاک کیا گیا اور آپ کا کلیجہ مبارک نکالا گیا اور آپ کی آنکھ، ناک، کان کاٹ دیے گئے، آنکھوں میں بھالے مار دیے گئے. یہاں تک کہ ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے کہ آپ کا جائے مخصوص بھی جسم مبارک سے الگ کر دیا گیا، انگلیاں کاٹ دی گئی. اور بربریت اصل میں اس کو کہتے ہیں مسئلہ بنانا. عرب میں یہ بات مشہور تھی دور جاہلیت میں، اگر آپ کی کسی کے ساتھ انتہائی درجے کی نفرت ہے تو اس کے اظہار کے لیے اس کی لاش کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جاتا. یہ ایک عرب میں معروف طریقہ تھا. تو اس کے بعد انہوں نے ہند بن عتبہ نے اس کو چبانے کی کوشش کی مگر وہ نہیں چبا سکی، تھوک دی. تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی بہت بڑا نام ہے اہل سنت کے لیے، ایک ہندوستان پاکستان بر صغیر کے لیے ہی نہیں بلکہ عرب میں بھی بہت بڑا نام ہے. مدارج النبوہ میں لکھا ہے کہ اسی باعث ان کو عاقلۃ الاقباط کہا جاتا ہے، یعنی کلیجہ، کبدہ کہتے ہیں کلیجے کو، کلیجہ چبانے والی خاتون، عاقلہ کھانے والی، الاقباط کبدہ کی جمع ہے تو کلیجے. مگر آپ اس کے تھوک دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ کھا لیتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حمزہ کے جسم کے ہر ٹکڑے پر دوزخ کو حرام کر دیا ہے. جس کے بھی جسم میں چلا جائے گا نا
تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے محفوظ کر دے گا. تو میرا وجدان کہہ رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ایمان لانے کی وجہ حضرت ہند بنت عتبہ کی یہی بنی ہوگی کیونکہ امیر حمزہ کا شاید کچھ حصہ اندر گیا ہوگا, وہ جو ہے ان کے ایمان لانے کا باعث بن گیا ہو. تو بہرحال یہ آپ کی لاش مبارکہ کے ساتھ بڑی بے حرمتی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہوئے, لاش مبارک کو دیکھ کر بڑا زار و خطار ہونے لگے, اور پھر آپ نے فرمایا اگر میں تو چاہتا تھا کہ ان کی لاش کو ایسے ہی قیامت تک رکھ دوں میں. کل قیامت کے دن یہ پرندوں کی ٹاپوں پر, ان کے پوروں پر چلتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ان کی لاش آئے گی, مگر میری پھوپھی صفیہ جو ان کی بہن ہے وہ دیکھ کر کے وہ برداشت نہیں کر سکے گی فاطمہ اور صفیہ, اس لیے میں نے ان کی تدفین کا ارادہ کیا اور فرمایا کہ اے صفیہ خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی جبریل امین آئے اور فرمایا کہ آسمانوں میں لکھ دیا گیا حمزۃ اسد اللہ و اسد الرسول. حمزہ اللہ کے بھی شعر ہے, اللہ کے رسول کے بھی شعر ہے.